اس سوال پوچھا گیا کہ اپنے وجود سے خود کو آزاد کر کے خدا تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ میں نے آگے آپ سے ایک بہت بڑا لمبا لیکچر اعتدال پہ دیا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کتابوں میں درج ہوتی ہیں، اور وہ لوگ ان کو ادا کرتے ہیں جن کو کبھی واسطہ نہیں پڑتا تصوف سے. تصوف کوئی غیر معمولی کیفیت نہیں ہے، بلکہ ایک معتدل مزاج کی اپنی حقیقت زندگی کو سمجھنے کی کوشش ہے. اللہ کے بندے جو ہیں وہ بھوکے رہ کے یہ الٹے لٹک کر خدا نہیں پہچان سکتے، بلکہ اپنے آپ کو متوازن رکھ کر علمی تحقیق و جستجو کے ساتھ خدا کو پہچان سکتے ہیں. اس لیے میرا خیال یہ کہ یہاں وجود کی آگہی بیٹھ رہا ہے. جب ہماری خصلتوں کی، عادات کی ہمیں آگہی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم کسی چیز کو خدا کی یاد میں آڑے نہ آنے دیں. بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خصائل کو، اپنے وجود کو خدا کی رحمتوں کی طرف بڑھتے ہوئے یہ ہمارے رستے میں نہ آ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا غصہ ہمیں خدا کی معرفت میں روک دے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھوک، افلاس اور لالچ ہمیں خدا کے رستے سے روک دے. تو یہ کوششیں، اعتدال کی کوششیں ہی ہمیں خدا کو لے جاتی ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ انہوں نے ہم کو فاقوں کی تلقین کی، لا رہبانیت فی الاسلام، نہ انہوں نے ہمیں رہبانیت کی، لا ضرورت فی الاسلام، نہ انہوں نے ہمیں فاقے نہ رہبانیت سکھائی ہے، بلکہ اس کے برعکس قرآن و حکیم میں اگر کوئی ویلیو سب سے بڑھ کر اپریشیٹ کی گئی ہے تو وہ اعتدال ہے، نرم خوئی ہے، اعتدال ہے، نرم روی ہے، تکبرات سے بچنا ہے، اور وہ صرف معتدل انسان ہی کر سکتا ہے. اس لیے وجود کی ایلیمینیشن نہیں کرنی، بلکہ وجود کو اعتدال کے رستے پہ لانا ہوتا ہے.